کہ آج کی ٹریننگ سے جو بچے ٹرینڈ ہوں گے اپنے حصے کی ایک ایک جان بھی بچائیں۔ بیسیکلی اس ٹریننگ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ سی پی آر کس طرح ہو سکتا ہے اور بلیڈنگ کو کس طرح روک سکتے ہیں۔ اگر کسی کو لائف تھریٹنگ بلیڈنگ کا سامنا ہو تو کس طریقے سے ایک لے مین بھی ہے اس بلیڈنگ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو ایسی سچویشنز ہم اکثر فیس کرتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو کسی نہ کسی کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، آج میں جامعہ ذریعہ ملتان میں موجود ہوں اور یہاں ایک بہت مفید ٹریننگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پر موجود طالب علموں کے لیے، اسکاؤٹس کے لیے، گرلز اسکاؤٹس کے لیے فرسٹ ایڈ کی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس میں تعاون حاصل ہے ریسکیو 1122 کا۔ اور اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں جامعہ ذریعہ کے پریزیڈنٹ روور اسکاؤٹس ڈاکٹر عمر اعجاز۔ ان سے ہم جانیں گے کہ اس ٹریننگ کا، اس ایکٹیویٹیز کا مقصد کیا ہے اور اس سے کو طالب علموں کو کیا مفاد حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، تو اس ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو، اسکاؤٹس کو کسی بھی ناگہانی صورت میں فرسٹ ایڈ کی تربیت ہو تاکہ وہ ریسکیو آفیشلز کے آنے سے پہلے مریض کو فرسٹ ایڈ دے کے قیمتی جان کو بچایا جا سکے۔ اس میں ہمارے پاس پارٹیسپینٹس مور دین 80 پارٹیسپینٹس ہیں، اسکاؤٹس کے اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے۔ پبلک ہیلتھ سوسائٹی یونیورسٹی میں ہے جو یونیورسٹی میں ویلنس سینٹر بھی رن کر رہی ہے، تو ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں تاکہ وہ یونیورسٹی میں بھی اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے تو وہاں پہ فرسٹ ایڈ دے سکیں۔ اچھا ڈاکٹر عمر اعجاز، یہ بتائیے گا کہ اسکاؤٹس جو عام طور پر ریلیف ایکٹیویٹیز میں ان کا بڑا مؤثر کردار ہوتا ہے کسی بھی نامساعد حالات میں، تو فرسٹ ایڈ کا ان ریلیف ایکٹیویٹیز میں ہم کیا مقام دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ جی، اس میں ایمرجنسی میں ریلیف ایکٹیویٹیز میں جو ہے فرسٹ ایڈ کا بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہے جیسے فلڈ ہے یا ارتھ کویک ہے تو وہاں پہ بہت سارے انجرڈ پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جن کو فوراً فرسٹ ایڈ ضروری ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ اگر اسکاؤٹس ہیں یا جو دوسرے والنٹیئرز ہیں اگر ان کو فرسٹ ایڈ آتی ہے، بیسک فرسٹ ایڈ، تو وہ بہت ساری قیمتی جانوں کو بچا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر باقاعدہ طور پر طبی امداد پہنچنے تک، ابتدائی طبی امداد سے نامساعد حالات میں یا کسی ایمرجنسی کی صورت میں ہم ریلیف ورک کے دوران بہت ساری جانوں کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ جی بالکل، ہم بچا سکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ٹریننگ سے جو بچے ٹرینڈ ہوں گے وہ اگر اپنے حصے کی ایک ایک جان بھی بچائیں تو کئی جانیں بچ سکتی ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمر اعجاز۔ جی ناظرین، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسکیو 1122 کے انسٹرکٹر ٹرینر زاہد حسین صاحب، جو جامعہ ذریعہ میں طالب علموں کو فرسٹ ایڈ کی تربیت دے رہے ہیں۔ تو ان سے ہم جانیں گے کہ ریسکیو کا یہ ایک بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے کہ سویلینز کو اور دیگر اداروں میں جا کر جو ہے ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ دینا تاکہ کسی بھی نامساعد حالات میں ریسکیورز کے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہاں پر موجود وکٹم کو ابتدائی طبی امداد دے کر اس کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ تو اس کی اہمیت کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، ان سے یہ بھی جانیں گے کہ اس پروگرام کو جو دیگر اداروں تک لے جانے کی ان کی کیا پالیسی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پاکستان لائف سیور پروگرام جو ہے اس کے تحت یہاں ہم میاں نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی جو ہے یہاں پہ آئے ہیں ہم۔ تو ہم اس پروگرام میں دو چیزیں مینلی سکھاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو لائف تھریٹنگ بلیڈنگ کا سامنا ہو تو کس طریقے سے ایک لے مین بھی ہے اس بلیڈنگ کو کنٹرول کر سکتا ہے تاکہ کسی کی جو ہے انسانی جان بچ سکے۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی کا اچانک سے دل بند ہو جاتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے تو CPR کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ یہ جو CPR ہم پاکستان لائف سیور پروگرام کے تحت سکھا رہے ہیں یہ آسان ترین CPR ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جسٹ کمپریشن دینے ہوتے ہیں اور آپ نے مزید جو زیادہ چیزیں ہیں اس کو اگنور کر دینا ہے تاکہ آپ ٹائم بھی سیو کر سکیں اور لے مین جو ہے وہ آسانی کے ساتھ CPR کر کے کسی کی جان بچا سکے اور پینک بھی نہ ہو۔ تھینک یو۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو یہ آپ کا لائف سیور پروگرام ہے اس کے کیا بنیادی طور پہ مقصد کیا ہے؟ پاکستان لائف سیور پروگرام جو ہے یہ سر آغا خان میڈیکل یونیورسٹی کراچی نے اس کا انیشیٹو لیا 2004 کے اندر۔ اس کے بعد ریسکیو 1122 کو شامل کیا تاکہ اچھے طریقے سے تمام سکولز، کالجز اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ پریکٹیکلی جا کے لانچ کیا جا سکے تاکہ ہر لے مین جو ہے وہ کم از کم دو چیزوں کو تو سیکھ لے، جس میں ایک لائف تھریٹنگ بلیڈنگ ہے اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کا دل بند ہو جائے، سانس بند ہو جائے تو کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کی جو مین خصوصیت یہ ہے
ہے کہ یہ لے مینس کے لیے، لے پرسنس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور بالکل آسان طریقے سے اس کے اندر جو سٹیپس ہیں ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے تاکہ ہر بندہ جو ہے آسانی سے سیکھ سکے اور انسانوں کی خدمت کر سکے۔ بہت شکریہ زاہد حسین صاحب۔ ناظرین، ریسکیو 1122 اور یہ جامعہ زریعہ کے زیر اہتمام جو یہ ایکٹیویٹیز جاری ہے، یہ ایک بہت مفید ایکٹیویٹیز ہے۔ اس سے طالب علموں کو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اپنے ساتھیوں کو فرسٹ ایڈ دینے کا جو ایک طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے، یہ بلا شبہ ایک ایسا اقدام ہے اور کسی بھی باقاعدہ طبی مدد پہنچنے تک اس وقت تک جو سروائیول کی صورتحال ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، بہت ساری جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، اس فرسٹ ایڈ کے پروگرام کی ایک شمولیت کرنے والی ایک گرل اسکاؤٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ انہوں نے اس پروگرام سے کیا سیکھا اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے، اور کیا سمجھتی ہیں کہ ایز اے گرل اسکاؤٹ فرسٹ ایڈ کی تربیت کس حد تک ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ کا نام؟ میرا نام سر سائرہ فاطمہ ہے اور میں روور اسکاؤٹس یونٹ میں ایز اے یونٹ سیکرٹری ہوں ان MLS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان۔ سر، اسکاؤٹس کا بیسک مقصد ہوتا ہے ہر دم تیار، ہر حالت میں تیار، ہر ماحول میں تیار، اور ہمارا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، سوشل ویلفیئر کا کام کرنا ہے۔ تو ایسی سچویشنز ہم اکثر فیس کرتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو کسی نہ کسی کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ ایز اے گرل اسکاؤٹ آج ہم نے بلیڈنگ کنٹرول سسٹم سیکھے کہ جب زیادہ خون بہتا ہے تب کیا کرنا ہے، کمپریشن کس قسم کا دینا ہے، آپ نے بلیڈنگ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے اور لائف کو کس طرح سیو کرنا ہے۔ اور دوسرا ہم نے CPR سیکھا۔ CPR جو ہے وہ کمپریشن ٹائپ CPR سیکھا، بہت سمپل تھا۔ آپ نے اپنے ہینڈس کی موومنٹ سے اور کس طرح آپ نے کمپریشن دینا ہے، کس طرح کتنے منٹس پر سیکنڈ آپ نے دینا ہے، 120 جو ہے ہم نے بتایا گیا کہ پر بریتھ دینا ہے ہم لوگوں کو، پھر ہم نے چیک کرنا ہے سچویشن کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے اور انالائز کرنا ہے اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہم جس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس کی سیکیورٹی کیسے چیک کریں، جس کے لیے ہمارے پاس ریسکیو 1122 کی ٹیم آئی تھی اینڈ اٹس اے ویری گڈ انیشیٹیو دیٹ وی ہیو سچ اے ونڈرفل ایکسپیرینس ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز، اس طرح کے ٹریننگز کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے؟ جی بالکل، اس طرح کی ٹریننگز اور پروگرامز کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے تاکہ نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی جو ہیں وہ ہر سچویشن کو ہینڈل کریں اور باہر اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو جان ہے اس کو بھی بچا سکیں۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، جامعہ زریعہ کے ایک روور اسکاؤٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس فرسٹ ایڈ ٹریننگ کا حصہ بھی رہے ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے انہوں نے آج کے اس پروگرام سے کیا سیکھا اور اس ایسے پروگرام کا انعقاد جامعہ زریعہ میں کیا تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے، ان پروگرامز کے کیا فوائد ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام محسن مشتاق ہے، میں روور اسکاؤٹ یونٹ سے MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان سے اور ایز اے کونسلر ہوں یہاں پہ۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ واقعی ایسے جو ایونٹس ہیں اور ان کے انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔ ہم نے لاسٹ ایئر بھی کروایا تھا تاکہ کیونکہ ہم اسکاؤٹس ہیں اور اسکاؤٹس کا کام ہی بیسیکلی لوگوں کی مدد کرنا ہے، تو ہم نے پہلے بھی یہ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں اور لوگوں کو یہاں پہ یونیورسٹی میں بھی اور باہر جا کے بھی سکھاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ یونیورسٹی کے بچوں کے میں اویئرنیس پیدا کرنا تاکہ وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں سیکھیں، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ صرف اسکاؤٹس ہی جو ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ہر کام ہی ہمارا جو کام ہی لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، سفر میں، گھر میں یا کہیں بھی ایسے معاملات جو ہیں پیش آتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں اگر اویئرنیس نہیں ہوتی تو اکثر اوقات اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ تو اکثر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں جہاں پہ کوئی بھی ایسی جو امداد مہیا نہیں کی جاتی تو وہاں پہ جیسے سر نے ہمیں CPR، کنٹرول بلیڈنگ، جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو کم سے کم ہمیں آنی چاہیے۔ کسی بھی حادثے کی شکل میں جو بنیادی طبی امداد ہے، ہاں جی، وہ تو تقریباً ہمیں آنی چاہیے نا، تاکہ اگر کوئی بھی وہاں کوئی طبی امداد کے لیے موجود نہیں ہے، ویسے بھی ایمبولینس آنے میں ٹائم لگتا ہے یا کوئی 1122 آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اس ٹائم کے جو دوران ہمیں جو طبی امداد جو اسے دی جاتی ہے تو اسے جو ہے فرسٹ ایڈ کہتے ہیں، تاکہ وہ اسکاؤٹ جو ہے ڈاکٹر نہیں ہوتا، جو بھی فرسٹ ایڈر ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، بس وہ ڈاکٹر تک پہنچنے سے یا اس کے آنے سے پہلے، کسی بھی طبی امداد کے آنے سے پہلے جو بھی امداد جو ہے اسے مہیا کرتا ہے اسے فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، پریزیڈنٹ روٹیٹ کلب حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ اس پروگرام کے پارٹنر ہیں۔ اس پروگرام کے انعقاد میں ان کی بھی کاوشوں کا عمل دخل ہے۔ ان سے ہم جانیں گے کہ اس پروگرام کو
मुनक्किद करने का, इस ट्रेनिंग को, फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग को जामिया ज़रिया में मुनक्किद करने का बुनियादी मकसद क्या था और इससे जो गोल अचीव करने थे क्या वो उस लिहाज से कर पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आए और हमारा जो पैगाम है वो बाकी लोगों तक भी पहुंचा रहे हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास CPR और फर्स्ट एड ट्रेनिंग हो रही है। इसमें मतलब लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आप किसी भी नागहानी सूरत हाल में, रोड एक्सीडेंट में आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। इसमें CPR के साथ कंट्रोल ब्लीडिंग भी है कि अगर किसी का खून ज़्यादा बह रहा है रोड एक्सीडेंट में तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जो ये आपकी तंजीम है या जमात है, जो आपका ग्रुप है, इसके बुनियादी मकासद क्या है? जी, हमारा क्लब रोटरैट क्लब है। इसका बेसिक पर्पज़ सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल वर्क है, जिसमें कम्युनिटी वर्क भी आ जाता है। इसमें हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ भी रेस्क्यू ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी लोगों की एक बहुत बड़ी इमदाद है कि एक जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना कहलाता है। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जामिया ज़रिया की एक तालबा हमारे साथ मौजूद हैं जो इस फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग में शामिल हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस तरह के प्रोग्राम्स का इनकाद जामिया ज़रिया में इसको किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फातिमा सलीम एंड आई एम BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर स्टूडेंट 4th सेमेस्टर। बेसिकली इस ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि CPR किस तरह हो सकता है और ब्लीडिंग को किस तरह रोक सकते हैं, क्योंकि बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि रेस्क्यू फ़ौरन नहीं पहुंच सकती। अगर आप वहाँ पे मौजूद हैं तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी की जान को बचा सकते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग में भी हर यूनिवर्सिटी में हर किसी को करवानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चले कि हमने किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है। अगर कोई ख़तरे में है तो हम उसकी कैसे जान बचा सकते हैं, इसके बारे में ये है। और सेकंड ये कि मैं ये कहना चाहूँगी, इस ट्रेनिंग से ना हमें अपने साथ भी बेनिफिट है, क्योंकि बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि घर में भी इस तरह का कोई ना कोई सीन हो जाता है, तो आप ये है कि इससे मुकम्मल तौर पे कवर अप कर सकते हैं। आप वेट नहीं करेंगे किसी का, बल्कि आप खुद कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि जब ब्लीडिंग होती है, जब हल्का कट है तो आपने उसको अच्छे तरीके से दबाना है, और जब डबल ब्लीडिंग होती है तो आपने उस पर कपड़ा रख के उसको अच्छे तरीके से दबाना है, तब तक ब्लड रुके ना। इससे ये होता है कि आपका सेल्फ भी स्ट्रॉन्ग होता है, आप दूसरों की मदद भी ईज़िली कर सकते हैं, और मैं यही कहूँगी कि हर किसी को ये करवानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है, प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है बहुत ही मुफीद थी। ये हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे जो जितने भी लोग हैं उनको ये ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइम हमें एक एमरजेंसी की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, और हमें फ़र्स्ट एड CPR ये आना चाहिए। ये बेसिक नीड है, ताकि हम पेशेंट को हॉस्पिटल या रेस्क्यू करने से पहले फ़र्स्ट एड देकर उसकी जान बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरंग अली है और मैं पब्लिक हेल्थ सोसाइटी का मेंबर हूँ, कैबिनेट मेंबर हूँ। ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए हर साल में या हर 6 महीने में ऐसा सेशन होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको सीखने का मौका मिल जाता है। जैसे अब कुछ लोग सीख चुके हैं, इसी तरह नेक्स्ट में कुछ और लोग सीख जाएंगे और वो फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को या जो भी उनके दोस्त अहबाब हैं उनको सिखाएं, ताकि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और लोगों को पता हो। क्योंकि जैसे हमारा मुल्क है, बहुत से लोगों को इन बातों का नहीं पता होता, तो उनको भी बेसिकली ये अवेयरनेस ही है एक तरह की, और ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिससे हम अपनी भी बेहतरी कर रहे हैं, और जो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हम अगले की भी बेहतरी करते हैं, और इसका जो जज़ा है वो अल्लाह हमें उस मतलब हमारे आगे फ्यूचर में हमारे लिए बरकत पड़ सकती है। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोटरैक्ट फ़हीम इकबाल बदर है और मैं रोटरैक्ट क्लब ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जो हमारा क्लब है रोटरैक्ट क्लब, उसका बेसिक पर्पज़ यही है कि सोशल वर्क करना, और उसके हवाले से हमने ये रेस्क्यू 1122 के साथ कोलैबोरेट करके ये एक जो इवेंट है वो मुनक्किद करवाया है, जिसमें बच्चों को क्रिटिकल कंडीशंस में फ़र्स्ट एड देने का तरीक़ाकार समझाया गया है कि हादसाती तौर पर आप जा रहे हैं, आपके प्यारों का या आपके दोस्तों का या किसी अनजान लोगों का हादसा पेश आ जाता है उनके साथ, तो इंसानियत के नाते आप उनको फ़र्स्ट एड देने के काबिल हों। इसी सिलसिले में बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, जिसके बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि प्रोफेशनल डॉक्टर से आने से पहले वो उनको इतनी फ़र्स्ट एड दे सकें कि वो अपनी ज़िंदगी की जान की जो बाजी है वो हारने से बच जाएँ और उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, जामिया ज़रिया की एक और गर्ल स्काउट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज की इस फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग से इन्होंने क्या सीखा और इस ट्रेनिंग के इनकाद से क्या समझती हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स का इनकाद तसलसल के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम माई सेल्फ अरीबा ईमान
اور اس ٹریننگ سے ہم نے فرسٹ ایڈ دینا سیکھا کہ ایسے ایمرجنسی سچویشنز میں جہاں پہ کوئی بھی آگے نہیں آتا کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، یا پھر بہت سے روڈ ایکسیڈنٹس وغیرہ یا گھر میں بھی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں جن میں ہمیں فرسٹ ایڈ دینی پڑتی ہے، تو ہم نے اس سے بلیڈنگ روکنا اور سی پی آر دینا سیکھا، اسپیشلی سی پی آر دینا، جس کی وہ ہمیں ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں۔ اور سی پی آر دینا بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ کلینکل ڈیتھ کی طرف جا رہے ہوں۔ اس کے علاوہ ایسی ٹریننگز بالکل ہونی چاہیے ہر یونیورسٹی اور ہر جگہ پر، اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ایسے سچویشنز میں کرنا کیا ہے۔ اور میں پریفر کروں گی آگے بھی ایسی ٹریننگز لیتی رہوں تاکہ کسی نہ کسی کی ہیلپ کروں اور ایسے وقت میں کام آ سکوں کسی۔ بہت شکریہ جی ناظرین، جامعہ ذریعہ روور یونٹ اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام فرسٹ ایڈ کی تربیت کا اہتمام کیا گیا، اور یہ تربیت جو ہے یہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے لازم ہے تاکہ وہ کسی بھی نامساعد حالات میں ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے یا باقاعدہ طبی امداد کے پہنچنے تک وہ اس سروائیول کو اس کی زندگی کو بچا سکے۔ تو اس قسم کی ٹریننگز کا انعقاد تسلسل کے ساتھ انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایک ہیلدی معاشرے کی علامت ہے۔ تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔